منوڑا آئی لینڈ سیاحوں کے لیے ایک بہترین سیاحتی مقام ہے، چاہے آپ آرام یا ایڈونچر کی تلاش میں ہوں یا تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہوں، یہاں پر ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہے۔ Explore the dynamic tapestry of Karachi, where history meets modernity. Join us in uncovering the untold stories of this vibrant city. منوڑا کراچی کی بندرگاہ کے جنوب میں ایک چھوٹا جزیرہ ہے جو شمال میں کراچی ہاربر اور جنوب میں بحیرہ عرب کے درمیان ایک حفاظتی رکاوٹ بناتا ہے۔ اس جزیرے کا رقبہ 2.5 کلومیٹر ہے۔ یہ جزیرہ مین لینڈ سے 12 کلومیٹر طویل کازوے کے ذریعے جڑا ہوا ہے جسے سینڈ سپٹ کہا جاتا ہے۔ منوڑا اور اس کے قریب کے دیگر جزائر شمال میں کراچی بندرگاہ اور جنوب میں بحیرہ عرب کے درمیان ایک حفاظتی رکاوٹ بناتے ہیں۔ کراچی کے داخلی راستے پر 1790 کی دہائی میں تعمیر کیے گئے منوڑا قلعے کے ذریعے بحری قزاقوں کے حملوں سے حفاظت کی جاتی تھی، جسے بعد میں انگریزوں اور پھر پاکستان نیوی نے اپ گریڈ کیا۔ منوڑا آئی لینڈ کا اسٹریٹجک مقام بہت پہلے سے عظیم تہذیبوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم نے اپنا بحری بیڑا بیبیلونیا کے لیے اس وقت روانہ کیا جب انڈس ویلی میں اس کی مہم منوڑا کے قدیم نام مورنٹو بارہ سے شروع ہوئی تھی۔ 1554 میں عثمانی ایڈمرل سیدی علی رئیس نے اس جزیرے کا دورہ کیا اور اس کا تذکرہ اپنی کتاب میراث الممالک میں کیا۔ 1839 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے تالپور حکمرانوں سے منوڑا پر قبضہ لینے کے بعد کراچی کو فتح کیا اور بعد میں 1843 میں برٹش انڈیا کے ساتھ الحاق کر لیا۔ اگر آپ کسی بھی وقت کراچی جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کو منوڑا بیچ کو اپنی پرائیورٹی لسٹ میں شامل کرنا چاہیے۔ منوڑا بیچ تک پبلک بس یا کار کے ذریعے بھی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ منوڑا ڈرائیو وے کی تعمیر سے پہلے منوڑا جزیرے تک صرف سمندر کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا تھا۔ کراچی شہر میں کیماڑی کے مقام سے منوڑا آئی لینڈ پہنچنے میں کشتی کے ذریعے تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں۔ کیماڑی سے منوڑا جانے کے لیے بہت سی چھوٹی بڑی کشتیاں سیاحوں کو منوڑا لے جانے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہیں، جو کہ بہت مناسب دام میں سیاحوں کو بحفاظت منوڑا جزیرے تک پہنچا دیتی ہیں۔ اگر آپ پرائیویٹ یاٹ کے ذریعے منوڑا جانا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی بحث تکرار کے بعد پوری یاٹ بھی مناسب دام میں بک کروا سکتے ہیں۔ کراچی کی افراتفری سے بھری زندگی سے نکلنے کے بعد منوڑا آپ کو جنت جیسا محسوس ہوتا ہے۔ منوڑا بیچ، جسے میرین بیچ یا میرین ڈرائیو بیچ بھی کہا جاتا ہے، کراچی پاکستان کا ایک خوبصورت ریتیلا ساحل ہے۔ یہ ساحل پاکستان کے سیاحوں کے لیے مقبول ترین ساحلوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ قدیم فطرت کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں اور قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو یہ سائٹ آلودگی سے پاک ایک بہترین مقام ہے۔ منوڑا بیچ پر بہت سی تفریحی سرگرمیاں ہیں جن کا آپ منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ منوڑا بیچ کی سب سے بڑی کشش اس کا خوبصورت سینڈی ساحل ہے۔ آپ ساحل سمندر پر آرام کر سکتے ہیں، دھوپ کا مزہ لے سکتے ہیں، سمندر کی لہروں میں ڈبکی لگا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ منوڑا بیچ کے ساحل پر ہٹس بنائے گئے ہیں جن کو آپ مناسب داموں میں بک کروا کر ساحل سمندر کا مزہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر کھانے پینے کے لیے مختلف قسم کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں جہاں سے آپ اپنی من پسند چیز لے سکتے ہیں۔ منوڑا بیچ اپنی مزیدار سمندری غذا کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ تلی ہوئی مچھلی، جھینگے اور کیکڑے کے پکوان آزما سکتے ہیں۔ یہ سب سمندر سے تازہ پکڑے جاتے ہیں۔ منوڑا جزیرے پر پہنچنے کے بعد ہمارا پہلا رد عمل آزادی کا احساس تھا۔ منوڑا کے لوگ بہت ملنسار اور خوش مزاج تھے۔ جزیرے پر بسنے والی پاکستانیوں کی ایک چھوٹی سی آبادی میں مذہبی تنوع حیران کن تھا۔
اس چھوٹے سے جزیرے پر ہم نے ایک کیتھولک چرچ، ایک ہندو مندر، سکھ گردوارہ اور ایک مسجد کو ایک دوسرے سے اظہار یکجہتی کرتے دیکھا۔ جیٹی سے اترنے کے بعد ہم پاکستان کے سب سے اونچے لائٹ ہاؤس تک جانے والی سڑک پر ہو لیے۔ اس لائٹ ہاؤس کو انگریزوں نے جزیرے پر قبضے کے بعد بنایا تھا۔ 1889 میں منوڑا میں بحری جہازوں کی رہنمائی کے لیے لائٹ ہاؤس تعمیر کیا گیا تھا۔ جب 1909 میں اس لائٹ ہاؤس کو نئی روشنیوں سے آراستہ کیا گیا تو اسے دنیا کے سب سے طاقتور لائٹ ہاؤس ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ اسے پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ جزیرے پر بحری فوج کی موجودگی کی وجہ سے لائٹ ہاؤس کی چوٹی پر چڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مگر اس کی خوبصورتی کو جزیرے پر ہر جگہ سے دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ اس جزیرے کی شان کے طور پر کھڑا ہے۔ اس بلند و بالا لائٹ ہاؤس کے بغل میں ہی سینٹ پال چرچ واقع ہے۔ برطانوی دور حکومت میں یہ چرچ تعمیر کیا گیا تھا، لہٰذا اس کی تاریخی اہمیت واضح ہے۔ چرچ نے سر جیمز نیپیئر کی قیادت میں فتح کے بعد سندھ میں پہلی بار برطانوی جھنڈا لہرایا۔ یہ چرچ اس سال کے پہلے موقع پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے بین المذاہب اجتماع کی جگہ بن گیا۔ اس خطے کے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے مقصد سے قائم ہونے والا چرچ آج تک اپنے مقصد میں سچا نظر آتا ہے۔ چرچ جانے والے اور چرچ کی انتظامیہ اپنے مسلمان پڑوسیوں کے رویے سے انتہائی مطمئن نظر آتے ہیں۔ چرچ کا سٹرکچر انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب ہے۔ چرچ سے نکلنے کے بعد واپس ساحل سمندر کی طرف جاتے ہوئے سڑک کے کنارے ایک مندر نظر آیا، جو کہ ورون دیو مندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مندر ہندو افسانوں میں سمندروں کے دیوتا ورون کے لیے وقف ہے۔ مندر کی جگہ کو صدیوں پرانا سمجھا جاتا ہے، تاہم موجودہ ڈھانچہ 1917 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ مندر کے سامنے ساحل سمندر اور وسیع بحیرہ عرب کے شاندار نظارے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم سیدھے نیچے کی جانب پرسکون گہرے پانی کی طرف چلے اور ساحل سمندر پر پہنچ گئے۔ چونکہ ہم سمندر کے پانی میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ہم نے ساحل سمندر پر چلنے اور خوبصورت ہوا سے لطف اندوز ہونے کا فیصلہ کیا۔ ساحل سمندر پر بہت سے لوگ ایسے تھے جو ہفتے کی خوبصورت دوپہر سے لطف اندوز ہونے کے لیے باہر آئے تھے۔ ساحل سمندر پر گھوڑے اور اونٹ مناسب کرائے پر دستیاب ہیں، لہٰذا ہم نے گھوڑے اور اونٹ کی سواری کا مزہ بھی لیا۔ گھوڑے اور اونٹ پر سوار ہو کر تاحد نظر سمندر اور سمندر کی لہروں سے محظوظ ہوئے۔ منوڑا بیچ غروب آفتاب دیکھنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ جب سورج بحیرہ عرب پر غروب ہوتا ہے، آپ ساحل سمندر پر بیٹھ کر خوبصورت آسمانی رنگوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور قدرت کی کاریگری پر خدا تعالیٰ کی حمد بجا لا سکتے ہیں۔ جیٹی پر پہنچ کر کشتی میں سوار ہو کر ہم نے واپس مین لینڈ کا رخ کیا اور منوڑا آئی لینڈ کا یہ سفر آخرکار اپنے اختتام کو پہنچا۔ مگر منوڑا آئی لینڈ پر گزارے ہوئے لمحے، سمندر کی ہلکی ہلکی ہوا اور سمندری لہروں کا سکون بخش شور آج بھی ہمیں اپنا اسیر بنائے ہوئے ہے۔